ٹی وی اینکر سید اقرار حسن شاہ صاحب میں پورا مکمل طور پہ انہیں دی حمایت کا اعلان کرنا ہاں اور میں انہیں کو خراج تحسین پیش کرنا ہاں کہ انہیں وہ کردار ادا کیتا ہے کہ بہت بڑا فتنہ، کوئی چھوٹا فتنہ نہ ہے، بہت بڑا فتنہ حق خبیب کی شکل کے اندر جو نام نہاد پیر بنے ہوئے ہے اور لوگوں کے عقائد، لوگوں کے نظریات، لوگوں کے ایمان برباد کرنا بھی آئے۔ کچھ اور نہیں ہے، نہ ہماری اپنی جان، نہ عزت، نہ مال، نہ اولاد، نہ والدین، ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ وہ ایک عقیدہ ہے کہ جس پر ہماری جانب سے نہ کوئی جھکاؤ ہے، نہ کوئی سمجھوتا ہے، نہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ کسی طرح کی کوئی مصلحت ہے ببانگ دول۔ یہ ہماری آخری حد ہے اور اس میں علماء کرام جس طرح سے بھی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوں گے اس مقصد کی حفاظت کے لیے۔ اساں جج دے فیصلے کو منہ تے ہیں اور ختم نبوت واسطے سارا سب کچھ قربان ہے، ساری جاناں قربان، ساری اولاد قربان، سارا مال قربان، ساری عزتیں قربان، سب کچھ ختم نبوت واسطے قربان ہے، سب کچھ لوٹا دے سوں حضور دی عزت واسطے، محبوب دی ختم نبوت واسطے سب کچھ قربان کر دے سوں۔ آکھنا چاہنے ہیں حکومت وقت کو کہ قادیانیت نواز نہ بڑھو تساں، اگر مسلمان ہی ہوئے تو مسلمان والا کردار ادا کرو، لہذا اساں جج دے فیصلے کو دے منہ تے مرے ہیں اور ختم نبوت واسطے سارا سب کچھ قربان ہے، سارے جانا قربان، ساری اولاد قربان، سارا مال قربان، ساری عزتیں قربان، سب کچھ ختم نبوت واسطے قربان ہے، سب کچھ لوٹا دے سوں حضور دی عزت واسطے، محبوب دی ختم نبوت واسطے سب کچھ قربان کر دے سوں، لیکن حضور دی ختم نبوت دوتے کوئی آنچ کا نام دے سوں انشاءاللہ، اور کوئی ختم نبوت دے بارے خواہ کوئی حکومتی سطح تو ہوئے، سویلین ہوئے یا کوئی حکومتی سطح تو ہوئے، خواہ کوئی جج ہوئے یا کوئی بیا ہوئے، جو بھی ختم نبوت دے بارے بک بک کرے سی اور قادیانیت دا دروازہ کھلے سی انشاءاللہ محبوب دے غلام زندہ ہیں، مدہ سار کچھ لاوے سی اور چاہتا ہے کہ اپنا بچاؤ کرنا چاہتا ہے، تو اس واسطے جو انہیں ختم نبوت دے بارے بک بک کی دیئے اپنے الفاظ واپس گنے، نہ تو اس قوم کو مجبور نہ کریں، ایک قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ایک قوم بھوک بھی برداشت کر سکتی ہے، ایک قوم پیاس بھی برداشت کر سکتی ہے، ایک قوم دکھ بھی برداشت کر سکتی ہے، ایک قوم تکلیفوں بھی برداشت کر سکتی ہے، لیکن محبوب دے بارے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی، ناموس رسالت دے بارے، ختم نبوت دے بارے ایک قوم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتی۔ اس واسطے ہوش دے ناخون گنن، ہوش دے ناخون گنن، اور ان بعد انشاءاللہ ختم نبوت دے معاملے اگر یہ جج نے اپنا الفاظ واپس نہ کی دے اور توبہ نہ کی تھی تو ایسا عوام دا ٹھاٹھے مار دا سمندر نکل سی کہ حکومت دے روکن کرے کم اتے چلا ویسی، لہذا اساں مقتدر ادارے کو آکھنا چاہتے ہیں اور سب کو کہ خدا را سارے بہ کے خاموش تھی کہ نہ دیکھو، کیا تسا نبی علیہ السلام کا کلمہ کہیں نہیں پڑھا؟ اگر محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے تو حالے بھی وقت ہے کہ اس جج کو لگام دو، وگرنہ اگر محبوب دے غلام باروں نکل پائے اور جو ہوں سوشل میڈیا تے تھیدا پیا ہے کہ ہر ایک دی توجہ ختم نبوت دی طرف ہے، خواہ کوئی عالم ہوئے، خواہ کوئی حافظ ہوئے، خواہ کوئی قاری ہوئے یا کوئی تاجر ہوئے یا کوئی امیر ہوئے یا کوئی ذمہ دار ہوئے یا کوئی غریب ہوئے، ہر ایک دی توجہ ختم نبوت والے معاملے چ ہے، لہذا احساس عوام دا سمندر نکل سی ول حکومت دے روکنے کم بارو چلا ویسی، لہذا حالی وقت ہے کہ لوگوں دے دل مجروح تھی کر، عوام دے دل محبوب دے عاشق دے دل حضور دے غلام دے دل مجروح ہیں، زخمی ہیں، لہذا انہیں دی مرا پٹی کی تھی ونجے اور اس جج کو لگام لیتی ونجے۔ اور ان کے ہٹ کے دوسری گال ہے کہ ٹی وی اینکر سید اقرار حسن شاہ صاحب میں پورا مکمل طور پہ انہیں دی حمایت کا اعلان کرنا ہاں اور میں انہیں کو خراج تحسین پیش کرنا ہاں کہ انہیں وہ کردار ادا کیتا ہے کہ ایک بہت بڑا فتنہ، کوئی چھوٹا فتنہ نہ ہے، بہت بڑا فتنہ حق خطیب دی شکل کے اندر جو نام نہاد پیر بنے ہویا ہے
اور لوگ کہتے عقائد، لوگ کہتے نظریات، لوگ کہتے ایمان برباد کردہ پیائی، اور غریب لوگوں کو لٹ لٹ کے جنہیں تقریباً جو احساسے ہیں وہ سامنے آوے سن دوترا ڈی تک انہیں آکے سامنے کارا سن احساسے 11 ارب بنائے بندے 11 ارب 1100 کروڑ 11 ارب بندے 1100 کروڑ نے وہ بندے نے عوام کو غریبے کو مریضے کو لٹ لٹ کے انہیں ایک اپنی ٹیم تیار کر رکھی ہے. تمام نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ متنازع فیصلے کے بعد یہ ضروری تھا کہ میں مسئلہ ختم نبوت پہ، عقیدہ ختم نبوت پہ اپنا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کروں، اور اس لیے بھی کہ گزشتہ کچھ دنوں سے میں اس حوالے سے بات کرتا رہا ہوں، اور اگر چند لوگوں تک میری بات پہنچتی ہے تو مجھے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، مسئلہ ختم نبوت کے حوالے سے اپنی بات آپ کے سامنے ضرور رکھنی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہم سب کا عقیدہ ہے، اور اس سے آگے ہمیں کوئی اور چیز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. لیکن خاتم النبیین کے حوالے سے کچھ گروہوں نے اپنے معنی تراش کر ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارے لیے نبی محترم، نبی مہربان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ کی ذات بابرکات پر اللہ کا یہ کلام نازل ہوا، تو آپ سے بہتر تشریح یا آپ سے بہتر تفسیر یا آپ سے بہتر وضاحت کوئی اور نہیں فرما سکتا. اور آپ نے ہی متفق علیہ حدیث ہے تمام مکاتب کے نزدیک، تمام مسالک کے نزدیک کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو خاتم النبیین کی اصطلاح کی اس کے بعد ہمیں اور کوئی وضاحت نہیں چاہیے، ہمیں کوئی اور معنی نہیں چاہیے. ہمارے نزدیک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی بھی کسی بھی حیثیت میں کسی بھی طرح سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، ہمارے نزدیک وہ جھوٹا ہے، ہمارے نزدیک وہ کذاب ہے، ہمارے نزدیک وہ لعین ہے. نہ اس شخص کو، اس دعویٰ کرنے والے شخص کو، نہ ہی اس کے فالوورز کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اپنے عقائد کی ترویج کریں، اپنے عقائد کی تبلیغ کریں. لیکن بدقسمتی سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حالیہ فیصلے میں ہم اس کے برعکس دیکھتے ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا. لیکن اس پر بھی تمام علماء کرام متفق ہیں کہ دین میں جبر کے حوالے سے معاملہ اقلیتوں کی حد تک ہے، اور سب کا اتفاق رائے ہے کہ اگر یہ گروہ خود کو ایک اقلیت تصور کر لیتا ہے، خود کو ایک اقلیت تسلیم کر لیتا ہے، تو ہم وہ تمام حقوق دینے کے لیے تیار ہیں جو اس ملک میں اقلیتوں کے لیے ہیں، یا جو اسلام اقلیتوں کے لیے وضع کرتا ہے. لیکن چونکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کا چوغا پہن کر، اسلام کا خول پہن کر ختم نبوت کے خلاف عقائد کی ترویج اور تبلیغ کی جا رہی ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. ظاہر میں کوئی سند نہیں ہوں دین کے معاملے میں، لیکن جو میری سمجھ بوجھ ہے، جو میرا عقیدہ ہے ختم نبوت کے حوالے سے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اسی فیصلے میں ایک اور آیہ مبارکہ کو بھی کوٹ کیا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات تو ظاہر ہے اگر اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود لے رہی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے میں اس آیہ مبارکہ کو کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے اس معاملے کو چھوڑ دینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. لیکن یہ وضاحت ضروری کہ اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، پروردگار دو عالم اسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی رہے گی ہر دور میں اپنے کلام قرآن مجید کی حفاظت کے لیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عظمت قرآن پر کوئی حرف آنے کا اندیشہ یا خدشہ ہوگا تو ہم وہ اسباب ہوں گے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ موجود ہوں گے اللہ کے اس ذکر کی عظمت کی حفاظت کے لیے. اور ہم ہر اعتبار سے ختم نبوت کے مقصد، ختم نبوت کے عقیدے، ختم نبوت کے مسئلے اور اللہ کے پاک ذکر کی حفاظت کے لیے حاضر ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری یہ آخری حد ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر کچھ اور نہیں ہے. نہ ہماری اپنی جان، نہ عزت، نہ مال، نہ اولاد، نہ والدین،
ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہمیں اور کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ وہ ایک عقیدہ ہے کہ جس پر ہماری جانب سے نہ کوئی جھکاؤ ہے، نہ کوئی سمجھوتا ہے، نہ کوئی کمپرومائز ہے، نہ کسی طرح کی کوئی مصلحت ہے ببانگ دہل۔ یہ ہماری آخری حد ہے، اور اس میں علماء کرام جس طرح سے بھی رہنمائی فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز ہم اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہوں گے اس مقصد کی حفاظت کے لیے، اس عقیدے کی حفاظت کے لیے، اور اللہ کے پاک ذکر کی، اللہ کے پاک کلام کی حفاظت کے لیے۔ تو جناب ظاہر ہے یہ مذہبی نقطہ نظر ہے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا، لیکن وہ احباب جنہیں خود کو سیکولر کہلوانے کا شوق ہے، جو خود کو لبرل سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ گزارش کہ جب 1973 کے آئین پاکستان میں متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا کہ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ گروہ اب ایک اقلیت کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا، تو پھر آپ جمہوری ملک میں رہتے ہوئے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ 1973 میں علماء کی بے تحاشا جد و جہد کے بعد جب آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا اس قانون کو، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر کچھ عرصے بعد ایک نیا شوشہ چھوڑنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اکثریت کی رائے کو، اکثریت کے عقیدے کو، اور وہ رائے، وہ نظریہ، وہ عقیدہ جو ملک کے آئین اور قانون کا حصہ بن چکا ہے، اس کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟ ملک کی اکثریت کی رائے کا احترام کیوں نہیں کیا جاتا؟